خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليه عدوهم الأخير. رواه موطأ امام مالک. صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطأ امام مالک میں نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث بڑی ہے اور اس کا ایک جز جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس حدیث پاک میں اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسی باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اگر کوئی ان 5 باتوں کو کرے گا تو اس کے مقابلے میں بھی 5 باتیں آئیں گی. یعنی اگر کوئی 5 کام کرے گا تو عذاب کی صورت میں اللہ پاک 5 جو عذاب ہوں گے وہ ان کے بدلے میں لے کے آئیں گے. اور وہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اکثریت اس پر عمل پیرا ہے. اکثریت. اللہ پاک ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارا رونا، ہمارے دعائیں کرنا یہ کیوں نہیں کام آ رہی، اس کی وجہ مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ حدیث میں جو آپ نے فرمایا ہے یہ وہی سنیں. پہلی بات فرمائی: ما نقض قوم العہد. جب کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی ملک بدعہدی کرتا ہے. عہد شکنی، وعدے کا توڑنا، وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا، ایک بات طے کر لی اس کو پورا نہ کرنا. فرمایا کہ جب کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی ملک، کوئی فرد، کوئی ادارہ یہ کرے گا، بدعہدی کرے گا، تو اس کے مقابلے میں، اس کے نتیجے میں اللہ پاک عذاب کی یہ صورت پیدا فرمائیں گے کہ الا سلط اللہ علیہم عدوهم. اللہ پاک اس کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیں گے. بدعہدی کوئی بھی کرے. اب انسان کے دشمنوں کی جو تعداد ہے نا، وہ جتنی بھی ہو یا اس کی نظر میں ایک بھی نہ ہو تو کم از کم شیطان تو اس کا دشمن ہے. شیطان تو اس کا دشمن ہے. پھر اللہ پاک بدعہدی کرنے والے شخص کی حفاظت نہیں فرماتے، شیطان کو بھی کہتے تو اپنا کام کر پھر وہ گناہوں میں مبتلا کرے گا اس کو. اور اگر شیطان کے علاوہ اس کے دشمن ہوں تو پھر اس کی جو دشمنی چل رہی ہے نا وہ اس کی اپنی ہی کسی کرتوت کی وجہ سے، اس کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ جو عہد، وعدہ ہم کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کے بارے میں نا اللہ پاک نے مختلف مقام پہ مختلف انداز سے اس کو بیان کرنا ہے. قرآن پاک کے 18ویں سپارے
سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ پاک نے ابتدا سورۃ المؤمنون کی یوں فرمائی قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. اور کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ اللہ پاک نے آگے ان کی صفات بتائی. پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دوسری والذین هم عن اللغو معرضون، تیسری والذین هم للزکاة فاعلون، چوتھی والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اور پانچویں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ پانچویں اور چھٹی دونوں ایک آیت میں ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں در حقیقت کہ جو امانت کو بھی سپرد کرتے ہیں، امانت بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کی بھی رعایت رکھتے ہیں، اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اب اس کی تشریح جتنی بھی ہم کرتے جائیں نا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت نمبر غالباً 34-35 ہے، فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. یہ وعدہ تو ایسی چیز ہے کہ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، حقیقت اس کی یہ ہے کہ اس کے بارے میں کل قیامت کے ہاں پوچھو گے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ وعدہ کو پورا کرو، اگر نہیں پورا کرو گے تو اللہ پاک آگے ہی فرمایا إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں پورا کیا. اب ہم پر مسلط ہیں دشمن، چاہے ملکی سطح پہ ہیں، صوبے کی سطح پہ ہیں، یا ہمارے ادارے کی سطح پہ، یا اپنے فرد یا گھر یا اپنا محلے کی سطح پہ جو پریشانی ہے، اس میں ایک وجہ اگر انسان اس پہ ذرا غور کرے نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی. دوسری بات فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسری بات ہے کہ جو قوم اللہ کے بنائے قانون کو چھوڑ کر کسی کے قانون پہ عمل پیرا ہو. اللہ نے قانون وضع کر، کیونکہ ہمارا جو دین ہے یہ مکمل ضابطہ ہے یار، مکمل، اس میں ہر چیز بیان ہے. اللہ کے بنائے قوانین، اصول، دستور، اس کو چھوڑ کے اغیار کے کسی اور کے قوانین پہ عمل پیرا ہو انسان، تو فرمایا اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ایسی قوم کو مالی تنگی میں مبتلا کر دے گا، مفلسی، غریبی، تنگ دستی، فقر جو ہے اس پہ مسلط ہو. اب ہم ملکی سطح پہ بھی سوچیں یا ہم ایک گھر کی سطح پہ سوچیں کہ ہم کس کے بنائے قوانین کو پسند کرتے ہیں. اپنی زندگی کی سطح پہ سوچ لیں، ہماری جو زندگی ہے، ہم بذات خود، میں کسی کو نہیں کہتا، میں خود کس پہ عمل کر رہا ہوں. یعنی اللہ اور اس کا رسول تو ایک بات بتا رہا ہے، میں کسی اور چیز کو پسند کر رہا ہوں. اللہ پاک اور اللہ کے پیغمبر تو یہ فرما رہے کامیابی اس طرف ہے، میں کہتا ہوں نہیں اس طرف ہے. یعنی قوانین، قانون، ضابطہ اور جو اصول، اس کو چھوڑ کے میں کوئی اور اختیار کروں. یا ملکی سطح پہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اللہ کے بنائے جو قوانین ہیں ان کو، جو انہوں نے ایک آئین کی ان کو دیا ہوا ہے، 1973 کا آئین مرتب کیا ہوا، اس پہ عمل نہ کریں، اس پہ عمل نہیں کرتے، کسی اور پہ عمل کریں گے تو پھر مبتلا بھی تو ہیں، قرضوں کے بوجھ نیچے دبے ہوئے ہیں، ملک کے ملک، صوبے کے صوبے، الگ الگ سطح پہ سب کچھ. یہ دوسری بات ہوتی. تیسری بات فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم یا کسی قوم میں بے حیائی اور یعنی فحاشی عام ہو جائے تو اللہ پاک اس قوم میں بیماریوں کو بھی عام کر دیتے. طاعون کی بیماری ہے، کوئی اور بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری، اللہ پاک بیماریاں بھی عام کر دیتے. اس میں تشریح کریں تو لمبی چوڑی ہے، بہرحال مختصر. نمبر 4 فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے تو اللہ تعالی پیداوار میں کمی کر دے.
پیداوار میں کمی کر دیتے ہیں. ناپ تول میں کمی، پیداوار میں کمی، قحط پڑ جائے گا. آج چیزوں کا قحط نہیں ہے ہمارے ملک میں، پیداوار کی کمی نہیں ہے. پیاز اتنا مہنگا ہے، پوچھو وہ کہتے جی پیداوار نہیں ہے، سندھ سارا ڈوب گیا ہے. وہ کس نے ڈوبا ہے؟ ابھی تک پانی کھڑا ہے. ہم پنجاب کی جس علاقے میں رہ رہے ہیں، ہمیں اب خبر بھی نہیں ہے کہ وہ ابھی تک اسی میں مبتلا ہے بیچارے. اللہ پاک ان کی حفاظت کرے. ابھی بھی پانی کھڑا ہے، نہ ملکی سطح پہ نہ صوبے کی سطح پہ کوئی ان کی امداد جاری نہیں ہے. اپنی مدد آپ کے تحت وہ کام کرنا بس. بہرحال جتنی بھی تشریح کرنے کم ہے اس کی. نمبر 5، اچھا ناپ تول کی کمی میں ایک بات ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ یہ جو نمبر 4 کہا ہے ہم نے کہ ناپ تول میں جب کوئی قوم کمی کرتی ہے تو ناپ تول میں ایک تو اشیاء میں کمی ہے نا، اشیاء میں کمی ہے کہ یہ ہم اپنا گندم، آٹا یا چاول یا چینی، گھی، ان اجناس میں، اشیاء میں ہم کمی کریں، ناپ تول میں کمی کریں. تولنے والی چیز میں بھی اور ماپ کر دینے والی چیز میں بھی ہم کمی کوتاہی کریں. ایک ہے کہ انسان اللہ کی عبادت بھی اس میں بھی کمی کر دے. نماز پڑھتا ہے، نماز میں کمی کرتا ہے. نماز کی کمی کیا ہے؟ اس کا رکوع سجدہ صحیح نہیں ہے، اس کی قرات ٹھیک نہیں ہے. اور ایک تو ہے کہ وہ بیچارہ فکر کرتا ہے تو پھر بھی صحیح نہیں ہو رہی، اس کا معاملہ الگ ہے. ایک یہ ہے کہ فکر ہی نہیں، ٹھیک ہے چل رہا ہے وقت، ٹھیک ہے چلنے دو، چلنے دو اس طرح چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک چیز رہے گی 5ویں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں دے گا. الحمدللہ رب العالمین.